اگر آپ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمارے ایکسپرٹس کی رائے کے اوپر ضرور غور کریں۔ ہم آپ کو 26 پاپولر ڈیسٹینیشنز کے بارے میں معلومات پرووائڈ کریں گے۔ ان جگہ پر آپ جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو پریکٹیکل انفارمیشن دیں گے، یہاں موو کرنے کی ریزنز آپ کو بتائیں گے، اور اگر نہ جانا چاہیں تو پھر اس کے نہ جانے کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ ویزا حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں گے، یہاں پر جاب حاصل کرنے کے بارے میں بتائیں گے، یہاں پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کے بارے میں بتائیں گے، یہاں سٹیزن شپ حاصل کرنے کے بارے میں بتائیں گے، اور یہاں پر بزنس کرنے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں ہم اس کے بارے میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کنٹری جو ہم آپ کو بتائیں گے اس کا نام ہے کوسٹا ریکا۔ کوسٹا ریکا جانا جاتا ہے رچ ایکو سسٹم اینڈ بایو ڈائیورسٹی کی وجہ سے۔ تو چلیں فرینڈز، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوسٹا ریکا جانے کی ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے، یا آپ کوسٹا ریکا کیوں موو کرنا چاہیں گے۔ ہم آپ کو کوسٹا ریکا کے کوئک فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ کوسٹا ریکا کی آبادی 4.91 ملین ہے، جو کہ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ کوسٹا ریکا کا لٹریسی ریٹ 97.8 ہے۔ کوسٹا ریکا میں کوئی آرمی نہیں ہے۔ 1949 میں یہاں سے فوج کا صفایا کر دیا گیا تھا، اور اب اس وقت کوسٹا ریکا میں آرمی کا بجٹ یہاں کے کلچر اور ایجوکیشن پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 100% کاربن کے ذخائر موجود ہیں۔ یہاں کی کرنسی کو کوسٹا ریکن کلون کہتے ہیں۔ یہاں پر ابتدائی طور پہ اسپینش لینگویج بولی جاتی ہے، لیکن بہت سارے ٹورسٹ یہاں پر انگلش بھی بولتے ہیں، اور بہت سارے بچے اسکولوں میں انگلش سیکھتے بھی ہیں۔ یہاں کا بڑا شہر سینٹ جونز 333.981 پیپلز پر مشتمل ہے۔ دوسرا شہر پریٹو لیمون ہے 63.081، اور تیسرا شہر لیبرا ہے 45.380۔ یہاں کا میجر مذہب رومن کیتھولک ہے۔ 13 سے 14% پیپلز کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو کوسٹا ریکا موو کرنے کی وجوہات کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر رہائش اختیار کرنے کی ایک بڑی وجہ یہاں کے پیپلز فرینڈلی ہیں۔ یہ ایک ہیپی پلیس ہے۔ یہاں یونیورسل ہیلتھ کیئر کا انتظام ہے۔ تمام لوگوں کو صحت کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ یہ سینٹرل امریکہ کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا بہت ہی معتدل ہے۔ یہاں پر آپ کو ایئر کنڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولیات آپ کو موجود ہیں۔ سیلولر فون کی سہولیات آپ کے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے۔ یہاں کے سمندر وارم ہیں جو کہ سوئمنگ کے لیے آئیڈیل ہیں۔ سی سرفنگ کا بھی یہاں پر انتظام ہے۔ فروٹس اور ویجیٹیبل کی بہت اچھی پرائس ہے۔ اب ہم ڈی میرٹس کی طرف آتے ہیں۔ ڈی میرٹس میں نمبر 1 پر یہاں پر گورنمنٹ کے ٹیکس کافی ہائی ہیں۔ پرائس آف گروسری آئٹمس آلسو بھی ہائی۔ اب ہم اس کی ویزا پالیسی کی طرف۔ مختلف نیشنز کے لیے مختلف طریقے کے ویزے دستیاب ہیں۔ اگر آپ یہاں گروپ میں وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ 90 دن کا ویزا مل جاتا ہے۔ 90 دن کا ویزا استعمال کرنے کے بعد آپ کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ گروپ 2 میں شامل ممالک کو 30 دن کا ویزا آرام سے مل جاتا ہے۔ گروپ 2 میں سیلویڈور، بلیز، گواٹیمالا، ہنڈرس اینڈ وینزویلا شامل ہیں۔ اور اگر آپ گروپ 3 کے کنٹریز میں آتے ہیں تو آپ کو کونسولیٹ سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے لائک کولمبیا، ایکواڈور، پیرو
اینڈ انڈیا۔ جابس کے حوالے سے یہاں ہائیلی اسکلڈ ورکرز کی گنجائش موجود ہے۔ ان لیگوں کو 1 سال کی ورک پرمیشن دی جاتی ہے۔ ان میں لوکل ورکر شامل نہیں ہیں۔ پرماننٹ ریزیڈنٹس اینڈ سٹیزن شپ کے آپ کی $1000 کی انکم پر منتھ ہونی ضروری ہے، جس کو آپ لون میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ 3 سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 سال کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ $60,000 کوسٹاریکا کے بینک میں ڈپازٹ کر دیں تو بینک اس کے بدلے میں آپ کو پروفٹ بھی دے گا اور ایک لیٹر بھی ایشو کرے گا، جس کی بیس کے اوپر آپ پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سال کے لیے اسٹارٹنگ میں آپ کو دی جائے گی۔ تیسری صورت میں اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ $200,000 ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنس دی جا سکتی ہے، جو کہ بعد میں پرماننٹ ریزیڈنس میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوسٹاریکا میں بزنس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ریزیڈنس لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو وہاں ایک کمپنی کھولنی پڑے، ایک عدد لائر حاصل کرنا پڑے گا، جو تقریباً $1,000 کی فیس میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لائر آپ کو رجسٹرڈ کرائے گا، ٹیکس پیئرس کے ڈاکومنٹس بنائے، یہ تمام چیزیں آپ کو پیپرز بنانے میں مدد دیں گی۔